فیملی پلاننگ کے سلسلہ میں سوال ہے کہ اگر بچوں میں وقفہ نہ آئے تو بچوں کی تربیت بہت مشکل ہو جاتی ہے. ماں ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی طرف وہ پوری طرح متوجہ نہیں ہو سکتی. آج کے دور میں ان کی تربیت، ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک مستقل موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی فہم دین کورس میں ہم اس کو رکھیں گے. اور اس سلسلہ میں میری کتاب بھی چھپی ہوئی ہے. ایک مرتبہ میں نے جنگ فورم میں اس فیملی پلاننگ کے جو بین الاقوامی ماہرین تھے ان کے ساتھ ایک مناظرہ میں شرکت کی تھی اور ان کے سوالات کا جواب دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے وہ قاہرہ کانفرنس میں بھی یہ سوالات اٹھائے ہیں، ہمارا کسی نے جواب نہیں دیا. تو اللہ کے فضل نے میں نے، اگرچہ میں خود ایک فتوے کی زد میں آ گیا تھا ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے، لیکن میں نے ان کو بہرحال چپ کرایا تھا. تو اس سلسلہ میں یہ ہے کہ وقفہ مناسب جو ہے وہ فیملی پلاننگ کے علاوہ بھی شرعی طور پر اس کا طریقہ موجود ہے کہ جس میں شریعت کا طریقہ بھی تقاضا بھی پورا رہتا ہے اور وقفہ بھی ہو سکتا ہے، جس کو شرعی طور پر عزل کہا جاتا ہے. تو وہ عورت کی اجازت سے عزل کرنا جائز ہے، اور اس میں حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یعنی جو انزال ہے وہ بہر ہو تو اس کو عزل کہا جاتا ہے، اور یہ شرعی طور پر جائز ہے، حدیث شریف میں اس کا ذکر موجود ہے. لیکن اس کے سوا جو طرق بعض وضع کیے گئے ہیں ان کے لحاظ سے احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں پر بندہ یعنی اپنی طرف سے کوئی ایسا اہتمام کر دے کہ جس میں حمل کے چانسز کو ختم کر دیا جائے تو یہ اللہ کے نظام کے ساتھ ٹکراؤ کا ایک سلسلہ بن جائے گا. تو وہ طریقہ جائز ہے کہ جس میں چانس برقرار رہے اور جو احتیاط کرنا چاہتا ہے وہ احتیاط بھی ہو جائے. باقی یہاں تک کہ جو اخراجات کا تعلق ہے تو اس بنیاد پر اگر کوئی بندہ فیملی پلاننگ کرواتا ہے کہ زیادہ بچوں کا خرچہ میں برداشت نہیں کر سکتا تو یہ سوچ اس کو کفر کی حد تک لے جا سکتی، اس واسطے کہ جو بندوں کی روزی کا ہے ذمہ وہ تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا. اور خالق کائنات جل جلالہ فرماتا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا. اور تم سے تو وہ پرندے اچھے ہیں، جانور کتنے ہیں کہ جو اپنی روزی ساتھ لے کے چلتے پھرتے ہوں. کسی نے کوئی سٹور روزی نہیں کی، کسی پرندے نے، کسی بھینس نے، کسی گائے نے. لیکن اللہ فرماتا ہے صبح جو گھونسلے سے خالی پیٹ پرندہ اڑتا ہے شام کو بھر کے واپس آتا ہے، اس کا ایک توکل ہے تو اس پر یقیناً اس کو ملتا ہے. اور ایسے ہی میں نے یہ بات اس پروگرام میں کہی تھی جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا، جب انہوں نے ایک میرے سامنے پیش کیا کہ فلاں سال میں آبادی اتنی تھی اب اتنی ہو گئی ہے، اب 10 سال بعد اتنی ہو جائے گی، اور زمین اتنی باقی رہ گئی ہے، بندے کہاں جائیں گے، گزارا کیسے ہوگا اور اخراجات کیسے پورے ہوں گے. تو میں نے کہا تھا مثال کے طور پر اس پوری روئے زمین پر جب سارے انسان 1000 تھے، ساری تعداد انسانوں کی 1000 تھی، یقیناً میں نے کہا اس وقت ان کا جو کھانے پینے کا انداز تھا یا کپڑے پہننے کا انداز تھا ہمارے برابر نہیں تھا، ہم سے نیچے تھا. جتنے ہمارے سوٹ ہیں اتنے ان کے نہیں تھے، اور جتنے ہمارے کھانے ہیں اتنے ان کے نہیں تھے. میں نے کہا اگر وہ اس وقت فیملی پلاننگ سوچتے اور 1000 بیٹھ کے میٹنگ کرتے، اب ہم 1000 ہیں، جب 1,00,000 بن گئے تو پھر کیا بنے گا؟ 1000 کے پاس ہمیں آج حصے میں تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، تو اگر 1000 کی جگہ 1,00,000 آ گئے تو پھر تو ہمیں تو ایک ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا. تو میں نے کہا اگر وہ یہ بات کرتے تو کیا درست تھی؟ ان کے بعد جب 1,00,000 آئے ہیں تو 1,00,000 میں سے 1,000 کے سوا سارے بھوکے مرے، اور جب 10 لاکھ ہو گئے ہیں تو کیا یہ 10 لاکھ بھوکے مرے، اور جب 10 کروڑ ہو گئی ہے آبادی انسان کی تو کیا یہ بھوکی رہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، وہ بھی مان رہے تھے کہ بھوکے نہیں رہے، 10 کروڑ اس 1000 سے اچھا گزارا کر رہے تھے. تو میں نے کہا اگر 1000 کے بعد 10 کروڑ ہو گئے تو نہ زمین تنگ ہوئی ہے نہ روزی میں فرق آیا ہے، ایسے ہی آج سے 10 مرتبہ بھی آبادی زیادہ ہوگی پھر بھی اس وجہ سے بندے نہیں مریں گے کہ ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، اللہ اتنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے گا. اس واسطے یہ ایمانی سوچ ہے، کبھی بھی اس طرح اس لحاظ سے فیملی پلاننگ کا کسی کو نہیں سوچنا چاہیے. ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ ان کی صحت کا معاملہ جس کے سلسلہ میں باقاعدہ طور پر ماہرین نے کوئی رائے دی ہے تو وہ عارضی طور پر عارضی دائمی بانجھ پن تو حرام ہے کسی معاملے میں بھی عورت کے لیے کہ وہ اپنے اندر دائمی بانجھ پن کی کوئی دوائی لے یا کوئی ایسا آپریشن کروائے. خاتون پر حرام ہے کہ ایسا نہیں کر سکتی.
لیکن وقفے کے لیے پھر اس کی صحت کے لحاظ سے ایک اجازت ہوگی کہ وہ کچھ وقت کے لیے ایسی دوائی استعمال کر لے جو کہ مریضہ ہے اور واقعی مریضہ ہے۔ ویسے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اپنی سہولتوں کے لیے ایسا کرتے ہیں تو پھر یہ وقفے والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ازل کی صورت میں باقی معاملہ اللہ کی قدرت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جب میں نے وہاں پر یہ باتیں کی تو وہ ان کو بڑا تعجب تھا، میری خاصی دیسی سوچ تھی اور ان کی اقوام متحدہ کی سوچ تھی، وہ اقوام متحدہ کے نمائندے تھے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ولود سے شادی کرو، ولود جو زیادہ بچے جننے والی ہو، تو میں نے کہا تم نبی علیہ السلام کے نظام سے ٹکرانے والے ہو۔ نبی علیہ السلام نے ولود کہا تو وہ جو سب سے بڑا ان کا ڈائریکٹر تھا مجھے کہنے لگا یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ولود ہے؟ اس عورت کے سر پر سینگ ہوں گے کہ پتا چلے گا یہ ولود ہے؟ تو مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا تجھے حدیث کے ادب کا پتہ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں نے نبی علیہ السلام کی بات کی ہے اور تو نے یہ سرکار کے قول پہ اٹ کی ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ولود ہونے کا تعلق رشتہ دار خاتون سے پتا چل جائے گا کہ اس عورت کی جو رشتہ دار عورتیں ہیں ان کے لحاظ سے کہ ان کے بچے کتنے کتنے ہیں، یہ اندازہ ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ولود کون ہے اور غیر ولود کون ہے۔ اور پھر ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا، وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں مخالف ہیں اس بات کے کہ ایک بندہ بیمار ہے وہ اسپتال میں علاج کرانا چاہتا ہے، آپ کہتے ہیں علاج نہ کرو، جس حالت میں اسی میں رہو۔ تو بیمار کو جب علاج کرانے کی اجازت ہے تو عورت کو فیملی پلانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہی تو تمہاری بیماری ہے کہ تم نے عورت کے بچہ جنم دینے کو بیماری قرار دیا۔ میں نے کہا یہ اس کی بیماری نہیں، یہ تو اس کی ایمانداری ہے اور اس کی شان ہے، تم نے اس کو بیماری قرار دے دیا۔ میں نے کہا غیر بیماری کو تم بیماری کہتے ہو، تمہاری سوچ بیمار ہے، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو تو نبی علیہ السلام نے عورت کی شان قرار دیا ہے اور یہ عورت کا مقام ہے کہ اس میں یہ وصف موجود ہے۔ باقی میں نے کہا اب دیکھو ایک شخص یہ کہتا ہے